پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. کراچی مسلسل بد امنی کا شکار، لیاری سے نقل مکانی جاری. کہتے ہیں لیاری میں دیوار مسئلے کا ایک حل ہو سکتی ہے. سندھ میں دہشت گردی کے ملزمان عدالتوں سے فرار، اور پنجاب میں مذاکرات کے بعد سپریم کورٹ نے صوبوں سے بلدیاتی انتخابات کے لیے تاریخیں مانگ لی. برطانوی وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے. کراچی مسلسل بد امنی کا شکار ہے. لیاری سے لوگوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے. دنیا میں تو دیواریں گر گئی ہیں، فاصلے مٹ گئے ہیں، لیکن لیاری میں امن کے لیے دیوار کھڑی کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ایک محلے کا شخص دوسرے محلے میں نہیں جا سکے گا. اگر مسئلے کا یہ حل نکالا گیا تو بہت سی جگہوں پر دیواریں کھڑی کرنا ہوں گی. نفرتوں کی ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے، نہ کہ بنانے کی. لیاری میں کھجی اور بلوچ برادری کئی سالوں سے رہ رہی ہے. لیاری میں قیام امن کے لیے قائم 5 رکنی حکومتی کمیٹی نے لیاری کے حوالے سے وفاقی حکومت کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. کچھ لوگ لیاری کے مسئلے کو سیاسی اور کچھ انتظامی قرار دے رہے ہیں. تاہم لیاری کی موجودہ صورتحال کا وہاں کے سیاسی گروپ بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیاری کے متاثرین کا کہنا ہے کہ گینگ وار نے ان کے گھروں میں لوٹ مار کی آگ لگا دی ہے. لیاری میں کیا ہو رہا ہے، کون سے گروپ اس ساری لوٹ مار میں ملوث ہیں، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ہوں گے بابر سلیم، اس کے علاوہ سابق آئی جی سندھ ہمارے افضل شگری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ عدالتوں میں دہشت گردی کے جو ملزمان ہیں وہ فرار ہو رہے ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. سب سے پہلے ہم لیاری چلتے ہیں جہاں بابر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بابر. السلام علیکم سمیع صاحب. بابر کچھ بتائیے، لوگوں کی نقل مکانی وہاں پر جاری ہے اور یہ بھی تجاویز آ رہی تھی کہ وہاں پر ایک دیوار بنا دی جائے. سمیع صاحب، غیر منطقی تجاویز جو ہیں وہ ہر اس دور میں لیاری کے حوالے سے سامنے آتی ہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں لیاری جو ہے وہ بد امنی کا شکار ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران 4 ماہ کے وقفے میں سال میں 3 دفعہ جو ہے اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ یا تو لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں یا پھر اپنے گھروں میں محصور ہو کر زندگی گزاریں. لیاری میں گزشتہ 3 دن سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر ہے، کسی قسم کا فائر نہیں ہو رہا ہے، کسی قسم کا راکٹ نہیں داغا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو خوف و ہراس ہے وہ ان جگہوں پر برقرار ہے جہاں پر سے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے. 2 بڑے مسائل کا سامنا ہے لیاری کے لوگوں کو. ایک مسئلہ ہے دہشت گردی کا، جہاں جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ عام آدمی کی زندگی حرام کیے ہوئے ہیں، اور دوسرا مسئلہ ہے انتظامی، جس میں جو پولیٹیکل فیگرز ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ 0% ہے. جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ دیوار کھینچنے کی بات کر رہی ہے. یہ حیران کن معاملہ ہے کہ کراچی میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر بیریئرز کو، رکاوٹوں کو شہر بھر سے اکھیڑ دیا گیا تھا، ہٹا دیا گیا تھا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیاری میں امن قائم کرنے کے لیے دیوار کھڑی کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے. اس زمن میں ڈی آئی جی ساؤتھ اور ان کے ساتھ ایس ایس پی ساؤتھ مختلف علاقوں کا دورہ بھی کر چکے ہیں، اور اب شاید ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں یہ فنڈ بھی ریلیز ہو جائے گا کہ یہ رکاوٹیں کھڑی کی جائے. شاید بہتر یہ ہوتا کہ تینوں آبادیاں جو کہ یہاں پر قومیتیں جو کہ یہاں پر آباد ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جاتا، ان کے نمائندوں کو ساتھ لیا جاتا، اور ایک اس طرح کی پالیسی سامنے لائی جاتی کہ عام آدمی کی زندگی پرسکون ہوتی، بجائے اس کے کہ دیوار کھڑی کر کے مزید نفرتوں کو بڑھایا جائے یا دوریاں پیدا کی جائیں. بابر ہمارے ساتھ ہی رہیے. شگری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. شگری صاحب، یہ جو ایک تجویز ہے کہ لیاری میں ایک دیوار بنا دی جائے اور لوگوں کو بانٹ دیا جائے، آپ تو آئی جی سندھ بھی رہے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کی یہ سوچ پہلے سے بھی تھی یا اب پیدا ہوئی ہے؟ کچھ لوگ اس قسم کی باتیں اس وقت بھی کرتے تھے کہ جی یہ علاقہ بہت خراب ہے اور یہاں سے دہشت گرد نکل کے آتے ہیں، تو لہٰذا اس سارے علاقے کے گرد آپ دیوار بنا دیں. یہ کوئی پریکٹیکل بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پر اس کو ایک تو سیاسی سطح پر دیکھا جائے کہ کس طرح سے اس کمیونٹی کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے. اور یہ لیاری کا اور کچھی برادری کا جو جھگڑا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ ایک نئی چیز اور ایک نیا پہلو کراچی میں ابھر کے آیا ہے. میرا خیال ہے ایک تو اس کو اس لیول کے اوپر ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا انتظامی طور کے اوپر پولیس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی رینجرز کو بھی. یہ ہارڈ ٹارگٹس ہے اور وہاں پر چوکیاں قائم کیا جائے، اس ایریا کو ڈومینیٹ کیا جائے،
ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علاج ہے کہ آپ دیواریں کھڑی کر دیں، کل آج یہاں دیواریں کھڑی کی ہے، کل آپ کہیں گے ڈیفنس کی دیواریں کھڑی کر دیں کیونکہ وہاں پہ کرائم ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ تو صرف اس برلن وال کی ہم نے بات سنی تھی، یہ ناردرن آئرلینڈ میں وال کی بات سنی تھی، باقی تو کہیں کسی نے دیوار نہیں بنائی، لیکن وہ حالات بالکل مختلف تھے، یہ حالات بالکل مختلف ہیں، اور میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پریکٹیکل بات ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا شیری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے رینجرز کی اور پولیس کی بات کی، پولیس کے اندر جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا یہ کر سکتی ہے، اس کے بس میں ہے؟ اور اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ جب اگر ٹیکسی ڈرائیوروں کو قتل کیا جا رہا ہو، مجرمان جو اس شہر میں گولیاں برساتے پھر رہے ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہوں، تو ان اداروں پر عوام کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ کس طرح سے بحال ہوگا؟ میرا خیال ہے جہاں تک تو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے والی بات ہے، اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور اگر وہ یہ شو کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پولیس جو ہے، کیونکہ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر کو ریسٹور کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کی کمانڈ جو ہے اس کو ایک اٹانومی دینی ہے اور اس کو ٹاسک دینا ہے کہ آپ نے یہ کرنا اور اس کو پھر اکاؤنٹیبل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو 2-4-6 مہینے میں آپ کو بہت سی تبدیلی محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ اس پہ سیاسی دباؤ ڈالیں گے، سیاسی انٹرفیئرنس کریں گے، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر دخل اندازی کریں گے، تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر ڈی پولیٹیسائز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ پھر ڈیلیور کر سکے گی۔ باقی رہے گی رینجرز کی جو بات ہے، رینجرز جو ہے وہ ایک پیراملٹری فورس ہے، اور اس قسم کا اس کا رول بنیادی طور پر یہی ہے، جیسے کہ لیاری میں صورتحال ہوئی ہے جہاں لوگوں کے پاس ہیوی ویپنز ہیں، وہاں پہ ان کی چوکیاں قائم ہونی چاہیے اور انہیں وہاں پہ کارروائی کرنی ہے، انہیں پولیس کا رول نہیں دینا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے کراچی میں پولیس کا رول ان کو دے دیا گیا ہے۔ اب رینجرز کا ایک جو مارکیٹ تھی اس کے گیٹ کے اوپر ڈیوٹی لگانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور پھر ہوا یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ کہ کراچی کی آبادی آج سے 15 سال کے یا 20 سال پہلے کے مقابلے میں اب کو تقریباً دگنی ہو گئی ہے، اب یہ شنید یہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب میں ڈی آئی جی کراچی تھا 1990 میں، تو اس وقت یہ اس کی جو فورس جو ہے وہ تقریباً 30,000 تھی، آج یہ 35,000 ہے، اور پھر خود یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 4-5 ہزار سیکورٹی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آبادی تو دگنی ہو گئی، پولیس وہی کی وہی ہے، پھر ریسورسز کی بھی کنسٹرینٹ ہے اور بہت سے مسائل ہیں، اور جس کا ایک طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ سن 2002 کے بعد میرا خیال ہے ابھی تک وہاں پر اے ایس آئی کے لیول کے اوپر بھرتی ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھرتی جو ہے قانون کے مطابق پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہونی تھی، وہ انہوں نے نہیں کی ہے کہ بھئی اس میں کوئی نہ کوئی لوگوں کے انٹرسٹ تھے کہ وہ اپنے لوگ بھرتی کریں۔ افضل شکری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، بابر سلیم بھی ہمارے ساتھ ہیں، وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو لیاری سے نقل مکانی کرنے والے ہیں ان کی حالت کیسی ہے، اور یہ کیا فنامنا ہے کہ اب دہشت گردی کے ملزمان سندھ میں عدالتوں سے فرار ہو رہے ہیں اور پنجاب میں مذاکرات کے ذریعے ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے کراچی کی، جہاں ایم کیو ایم یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک مخفی آپریشن ہو رہا ہے اسٹیٹ کی جانب سے، جبکہ پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ گورنر راج لگانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی فریق وہاں پر ہمیں مطمئن نظر نہیں آتا، اور اگر ہم نظر ڈالتے ہیں عدالتوں پر تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو دہشت گردی کے ملزمان ہیں لائے جاتے ہیں وہ عدالتوں سے فرار ہو رہے ہیں۔ یہ کیا فنامنا ہے؟ ہمارے ساتھ بابر سلیم اور افضل شگری صاحب موجود ہیں۔ بابر، یہ پہلے تو بتائیے کہ جو لیاری سے نقل مکانی کرنے والے لوگ ہیں ان کی کوئی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے؟ کیا وہ اپنے پر ہیں، خرچے پر ہیں، یا حکومت کچھ مدد دے رہی ہے؟ کیا ان کے حالات ہیں؟
دیکھیے کل جو ہے وہ بریفنگ دی تھی اس کمیٹی نے جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے قائم کی گئی ہے میڈیا کے نمائندوں کو. اس میٹنگ میں تاج حیدر صاحب جو کہ اس کمیٹی کے رکن ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ کمشنر حیدرآباد جو ہے وہ براہ راست ان کو انوالو کر دیا گیا ہے. بدین اور بھمبور میں ایک بڑی تعداد ہے ان افراد کی جو کہ لیاری سے نقل مکانی کر کے جو ہے وہ جا کر اب بسے ہیں. ان کو وہاں راشن کی تقسیم, اس کے ساتھ دوائیوں کا پہنچانا, جو میڈیکل اسسٹنس ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو اب ٹی وی سیٹس جو ہیں وہ بھی مہیا کیے گئے ہیں. لیکن شاید ٹی وی سیٹس کا مہیا ہونا یا پراپر میڈیکل اسسٹنس کا مل جانا یا راشن کا بھی مل جانا یہ شاید حل نہیں ہے, کیونکہ جو اپنے گھر کا اپنی چھت کا سکون ہے وہ اب ان لوگوں کے پاس موجود نہیں رہا ہے. ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے آن گراؤنڈ ہم کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. وہ تمام لوگ جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے یا نقل مکانی کر کے جا چکے ہیں وہ اب تک واپس نہیں آ سکے ہیں. افضل شکری صاحب, یہ ایک فینومینا نیا ہم نے دیکھا ہے کراچی میں کہ جو ملزمان دہشت گردی کے جب عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں سے وہ فرار ہو رہے ہیں, اور پھر یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ جو یہ ماسٹر مائنڈ ہے ان دہشت گردی کے واقعات کے وہ جیلوں میں سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی جو جج صاحب پر حملہ ہوا تھا اس کے ماسٹر مائنڈ کو بھی گرفتار کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان پر جو سازش تھی وہ بھی جیل میں تیار ہوئی. یہ اتنی کمزور صورتحال لا اینڈ آرڈر سچویشن کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, کیا اس پر آپ کامنٹ کریں گے؟ یہ جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, جب میں اس کی بات کرتا ہوں تو اس میں پولیس ہے, پھر سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پھر پریزن ڈپارٹمنٹ ہے, پروسیکیوشن ہے, عدالتیں ہیں. یہ سارا جو اکٹھا ہو کے آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. پاکستان میں بدقسمتی آج یہ ہے, اور ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اب کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کچھ سیاسی وجوہات ہیں, کچھ آپ کی انتظامی وجوہات ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا جو قانونی ڈھانچہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی ہے. اینٹی ٹیررزم لا جو ہے اس میں جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے وہ 1.5 صفحے کے اوپر ہے, اور دنیا بھر کے جو کیسز جو ہے ان کو ٹیررزم کورٹ میں بھیج دیتے ہیں. یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ٹیررزم کورٹ میں بھیج دیا, مرڈر ہوا ٹیررزم کورٹ میں بھیج دیا. میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. کیا یہ نئی حکومت فیڈرل گورنمنٹ پر اور پروونشل گورنمنٹ میں کیا یہ مل بیٹھ کے ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اس سارے سسٹم کو ٹھیک کریں گے؟ اچھا شیخ صاحب, ایک آپ نے پولیٹیکل ول کی بات کی, میں کیونکہ آپ بہت ایک سینئر رہے ہیں لا انفورسمنٹ آفیسر, آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ سندھ میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں سے ملزمان فرار ہو رہے ہیں, یعنی احاطہ عدالت سے, اور پنجاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ملیٹنٹ تنظیموں کے جو اراکین گرفتار تھے ان کو مذاکرات کے ذریعے رہا کیا جا رہا ہے. تو ایک جو ول ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی. شاید یہ جو بات ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, اس سے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ سمجھ گئی ہے یا یہ مان گئی ہے یا تسلیم کر چکی ہے کہ اب صرف مذاکرات کے ذریعے ان ایلیمنٹس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, طاقت کے ذریعے ان کرمنلز کو نہیں دبایا جا سکتا. یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اب کمزور پڑ گئی ہیں اور وہ نیگوسیشنز پہ آ گئی ہیں. مجھے یاد ہے 86-87 میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی DIG سکر, اور وہاں میں دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہاں پر وہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے, اور ایک کمشنر صاحب جو ہیں وہ خود جا کے انہوں نے یہ کچے کے علاقے میں جا کے ڈاکوؤں سے مذاکرات کیے تھے, اور میں نے اس بات کی سخت مخالفت کی تھی, اور میں نے کہا یہ تھا کہ یہ ٹرینڈ ہمیشہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اسی پولیس فورس نے جو کہ بالکل ایک ریٹریٹ پہ تھی, اسی نے پھر ہمت دکھائی اور انہوں نے وہ جو ڈاکوؤں کا قلع کما کیا, اور پھر حکومت نے لانگ ٹرم بہت سے فیصلے کیے اور وہاں پہ چوکیاں قائم کی گئی, اور وہاں کے حالات جو ہے ان کو انٹیریئر میں اس کو قابو میں کیا گیا. اگر وہاں پہ قابو میں ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے کراچی شہر میں بھی ان حالات کو قابو کیا جا سکتا ہے. ریاست کے سامنے کرمنل یا ریاست کے سامنے آپ کا جو یہ کوئی بھی ملیٹنٹ گروپ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے, کیا آپ ان کو کنفرنٹ کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ تیار ہیں تو
تو ہر حالت میں حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ شیخری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ بابر سلیم، ایک اور جو ایشو ہے اس وقت کراچی میں لوگوں کے لیے بے چینی کا باعث ہے، وہ یقیناً ایم کیو ایم کے اراکین ہیں جو لندن سے کسی بھی ناخوشگوار یا غیر متوقع خبر سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، جذباتی دھچکا ہوگا ایم کیو ایم کے ورکرز کے لیے، تو آپ کی لا انفورسمنٹ سے بات ہوتی ہے، کوئی ایسا کنٹینجنسی پلان بنایا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو کس طریقے سے کام رکھا جائے گا، شہر میں امن رکھا جائے گا، ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، کچھ ہے کوئی اس طرح کی بات؟ دیکھیے سمیر صاحب، لندن سے کسی بھی منفی خبر کا کراچی پہنچنے کی صورت میں جو رد عمل ہے وہ شاید یقینی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں وہ اب تک اسی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے، جیسا کہ ہم پاسٹ میں ایکسپیرینس کرتے آئے ہیں۔ کسی قسم کی بہت زیادہ فریگمنٹیشن یا پھر بہت زیادہ جس کو ہم کہیں کہ دراڑیں پڑتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بے چینی ہے ان کارکنوں میں، وہ اس کیس کے حوالے سے فوری طور پہ یقینی طور پہ اب فیصلہ سننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کس نہج تک پہنچ پاتا ہے۔ جہاں تک لا انفورسرز کا تعلق ہے سمی صاحب، کراچی میں لا انفورسرز جو جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ آگے بڑھ کر جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ تمام ہی رائے گاہ جا رہی ہیں، چاہے لیاری کا علاقہ ہو، چاہے گلشن اقبال ہو، چاہے کراچی کا کوئی مضافاتی علاقہ منگو پیر یا اتحاد ٹاؤن ہو۔ لا انفورسر ایجنسیز نہ قلعدم تنظیموں کو لگام دے پا رہی ہیں، نہ ہی سڑک پر چلتے پھرتے کسی معمولی اسٹریٹ کرمنل کو۔ اس تمام صورتحال میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ کراچی پولیس میں خالی ہونے والے کئی عہدوں پر اب تک پولیس افسران کی تعیناتیاں نہ ہونے کے باعث جو پولیس کا اسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اور کسی بھی قسم کی، چاہے لندن سے کسی خبر کے آنے کی صورتحال ڈیولپ ہو یا کراچی کے اندر کسی قسم کی کشیدہ صورتحال ڈیولپ ہو، اس میں لا انفورسرز ہرگز تیار نہیں ہے یا شاید وہ اس قابل نہیں ہے اب کہ وہ اس طور پہ جا کے ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں جہاں تک پہ مکمل طور پہ امن شہر میں جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ اچھا شیخری صاحب، آپ اس پہ کچھ کمنٹ کیجئے کہ کیا کرنا چاہیے شہر کی انتظامیہ کو، سندھ کی حکومت کو، اگر کوئی منفی خبر آئے لندن سے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ان کو، کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے ایک تو کنٹینجنسی پلان بننا چاہیے، اور اگر کوئی ضرورت پڑے تو جو پولیس فورس جو اس کو بیف اپ کیا جائے اور باہر سے بھی فورس منگا کے حالات کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی قسم کی خدا نخواستہ کوئی منفی خبر بھی آئے گی تو کوئی اس کا ریئیکشن بہت سٹرونگ ہوگا، اس لیے کہ ایم کیو ایم پچھلے 20-25 سال کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے اور اب یہ ایک بہت میچور اور بہت منظم جماعت بن گئی ہے۔ جب تک کہ ان کی لیڈرشپ خود ان کو احکامات صادر نہیں کرے گی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں گے۔ تھوڑا بہت مسائل ہوں گے، لیکن آپ انہی کی لیڈرشپ سے اگر آپ ان کو انٹروین کریں گے ان کے ساتھ مل کے تو ان حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ افضل شیخری صاحب اور بابر سلیم۔ شیخری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے کرمنلز کو چھوڑا جائے تو یہ اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ اب انتظامیہ کمزور ہو گئی ہے۔ دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کے جو حالات ہیں، خاص طور پر لندن سے کسی منفی خبر آنے کی صورت میں یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس کا کنٹینجنسی پلان ضرور بنائے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین سے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے۔ جمہوریت میں بلدیاتی اداروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب جمہوریت ہوتی ہے تو سیاستدان بلدیاتی انتخابات کرانے میں پرجوش نظر نہیں آتے۔ عدالت بار بار بلدیاتی انتخابات کرانے کا کہہ رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے وفاق اور 4 صوبوں سے بلدیاتی انتخابات کرانے کی تاریخ کل تک مانگ لی ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں شاید مقامی حکومتوں کے انتخابات کرائے بغیر صورتحال بہتر ہی نہیں ہو سکتی، اور سابق صدر پرویز مشرف نے 2002 میں ضلعی حکومتوں کا جو نظام متعارف کرایا تھا، 10 سال تک یہ نظام چلتا رہا، لیکن اب سندھ اور پنجاب کی حکومتیں پرانے بلدیاتی نظام کے تحت حکومت کے انتخابات کرانا چاہتی ہیں۔ یہ وہ ایسا نظام لانا چاہتی ہیں جس میں زیادہ تر اختیارات بیوروکریسی کے پاس تھے اور الیکٹڈ نمائندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھے۔ کیا تحریک انصاف بھی اسی قسم کا نظام لانا چاہتی ہے کے پی کے میں؟ کیا ان کی پالیسی ہے اور کب تک بلدیاتی انتخابات ہوں گے؟ یہ آج ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب جہانگیر ترین صاحب سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ السلام علیکم جہانگیر ترین صاحب۔
جی وعلیکم السلام تمیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جہانگیر صاحب، ایک تو یہ بیان کیجیے گا کہ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کا، ہمیں کوئی سیاستدان پرجوش نظر نہیں آتے بلدیاتی انتخابات کرانے میں، اور دوسرا یہ بیان کر دیجیے گا کہ آپ کس ماڈل کے تحت بلدیاتی انتخابات کرائیں گے؟ کیا آپ جو 79 کا آرڈیننس تھا اسے زندہ کریں گے، یا جو ضلعی حکومتوں کا نظام پرویز مشرف صاحب نے دیا تھا اس کے تحت کرائیں گے، یا کوئی بیچ کا اپنا کوئی نظام آپ نکالیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جو لوکل باڈیز ہے، بلدیاتی انتخابات اور بلدیات کا ہونا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پرائرٹی ہے، اور ہماری پالیسی کی بنیاد یہ ہے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی عوام کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ تو ہم تو بہت تیزی سے اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے ورکنگ گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ فوری طور پر تیزی سے کام کر رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کی، ایک قانون بنانے کی، اور جلد از جلد الیکشن کرانے کی۔ جہاں تک رہا 1979 کا ماڈل یا 2002 کا ماڈل، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم نے تو اپنی لوکل گورنمنٹ کی پالیسی الیکشن سے پہلے ہی واضح کی ہوئی تھی، ویب سائٹ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ سب سے نچلی سطح پہ جانے چاہیے۔ تو ہم تو یونین کاؤنسل سے نیچے ایک گاؤں کے لیول پہ اختیارات دیں گے، گاؤں کی کاؤنسل بنائیں گے، اور ان لوگوں کو اپنے گاؤں کے مسائل حل کرنے کے لیے خود مختار کریں گے۔ ہم ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے قانون بنائیں گے، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے گاؤں کے لیول پہ اس کو حل کریں، اور پیچھے قانون اس کے لیے ہو جس قانون کے تحت وہ یہ سب کام کریں۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ضلع سے بھی طاقت جو ہے وہ نیچے تحصیل پہ زیادہ دیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ طاقت سینٹرلائز نہ ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بیٹھ کے ایک گاؤں، ایک یونین کاؤنسل میں فنڈ بانٹیں، ایک ضلع کے اندر وہ فیصلے کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ضلع خود مختار ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ضلع میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی ضلع کے لیول تک رہیں، ہم صحت کی جو ڈسپنسیشن ہے دینا ہے عوام کو پہنچانی ہے وہ بھی ہم ضلع کی ذمہ داری بنائیں گے۔ تو ہم تو بالکل پاور ڈیوالو کریں گے، ہم ایک انشاءاللہ تعالیٰ پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں گے۔ اچھا ترین صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کب تک بلدیاتی انتخابات ہوں گے KPK میں جہاں آپ کی حکومت ہے؟ ہمارا جو ورکنگ گروپ اس وقت بنا ہوا ہے، پرویز خٹک صاحب نے ان کو اس مہینے کے آخر تک کا ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ جو اس پالیسی کی بنیاد ہے اس کو ڈیفائن کر دیں، اور اگست کے اندر جو ہے قانون اس کی جو بننا ہے ایک قانونی ڈاکیومنٹ، وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگست کے مہینے کے اندر بنا دیں، تاکہ سپٹمبر سے یہ عمل جو ہے اس کو شروع ہو جائے۔ الیکشن کی ڈیٹ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن سے بات کر کے کی جائے گی۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ ہماری خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی الیکشن کمیشن کے ساتھ اور ناظرہ کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف یہ الیکشن جلدی ہو، طاقت عوام پہ پہنچائی جائے، مگر یہ الیکشن... اچھا ترین صاحب، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو مالی اختیارات ہیں جو بلدیاتی ادارے آپ بنائیں گے وہ کیا بیوروکریٹس کے پاس ہوں گے یا ان لوگوں کے پاس ہوں گے جن کو عوام اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے بھیجیں گے؟ جی یہ تمام اختیارات ہمارے پاس، ہمارے سسٹم میں عوام کے پاس ہوں گے، الیکٹڈ نمائندوں کے پاس ہوں گے۔ ہم واپس ایک بیوروکریٹک سسٹم پہ نہیں جا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عوام میں ہمیں بھروسہ ہے، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ جب ہم ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی دیں گے اپنے حالات خود سنبھالنے کی، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا پاکستان میں بلدیاتی نظام چلانے کا، کہ عوام خود چلائے گی، اور جو بیوروکریسی اور جو سرکاری ادارے عوام کی روزمرہ کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں، ان اداروں پہ عوام کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے۔ اچھا جہانگیر ترین صاحب، اس وقت 3 صوبوں میں 3 مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں نون اور KPK میں آپ، لیکن جو سامنے بات نظر آئی ہے رمضان کے پہلے 6-7 دنوں میں کوئی مہنگائی میں کمی نہیں ہو سکی، قیمتوں پر کنٹرول نہیں کیا جا سکا، ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں حکومتیں اس میں ناکام رہی ہیں۔ جی ناجائز طور روکنے کے لیے تو جی بالکل سختی سے یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اس وقت کوشش کر رہی ہے، اور ہر کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو اور یہ DCOز کو یہ ہدایات چلی گئی ہیں، اور وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اپنے ناجائز جو دکاندار اگر ریٹ لگا رہے ہیں تو وہ نہ لگایا جائے، باقاعدہ ریٹ لسٹیں لگیں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے اوپر تمام پولیٹیشین، کیبنٹ اور بیوروکریسی... ترین صاحب، لیکن یہ جو مارکیٹس میں گوشت مہنگا بک رہا ہے، یہ جو دودھ پہ قیمت زیادہ وصول کی جا رہی ہے، اس کا تعلق تو مانیٹری فنڈ سے نہیں ہے نا، یہ تو حکومت ختم کر سکتی تھی۔
جی ناجائز طور پہ روکنے کے لیے تو جی بالکل سختی سے یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اس وقت کوشش کر رہی ہے، اور ہر کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو اور یہ ڈی سی اوز کو یہ ہدایات چلی گئی ہیں، اور وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اپنے ناجائز جو دکاندار اگر ریٹ لگا رہے ہیں تو وہ نہ لگایا جائے، باقاعدہ ریٹ لسٹیں لگیں، اور ہم خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے اوپر تمام پولیٹیشین، کیبنٹ اور بیوروکریسی۔ اچھا ترین صاحب، ایک اور اہم معاملہ ہے جو پاکستانی قوم کو درپیش ہے، وہ ہے دہشت گردی۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اس مہینے کے آخر میں شاید 25 تاریخ کو واپس آ جائیں گے، تو آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی، اور وہ حکومت کہتی ہے اسی لیے نہیں ہوئی کہ خان صاحب موجود نہیں تھے ملک میں۔ تو آپ بتائیے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگی آل پارٹیز کانفرنس، اور یہ ایک صحیح کورس آف ایکشن ہے؟ آپ اس حوالے سے حکومت نے کو آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں، یہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا، اس کو پوسٹ پون کرنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے، یہ تو وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ ہم نے کچھ چیزیں سنی ہیں کہ اس وجہ سے پوسٹ پون ہوا، اور یہ عمران خان کی غیر موجودگی اس کی وجہ نہیں تھی، مگر ہمارا موقف خان صاحب نے پوری طرح واضح طور پہ بیان کیا تھا جب وہ پچھلی دفعہ پشاور گئے تھے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی، عوام نے ان کو ووٹ دیا، وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان حالات میں بہتر طریقے سے اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور ہاں اس کے علاوہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ ہم کے پی کے کی حکومت میں بیٹھے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب، انٹیریئر منسٹر صاحب، خان صاحب خود چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف، اور خٹک صاحب ایز چیف منسٹر، یہ فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھے اور ایک کمرے میں بیٹھ کے آرام سے تسلی سے پوری سچویشن جو ہے اس کا جائزہ لے کے فیصلے کریں، اور پھر ہم ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کو تیار ہیں ٹیررزم کے لیے، اگر یہ ایسی وہ ہماری جو موقف ہے وہ سنا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو یہ آل پارٹی کانفرنس بلانا کئی دفعہ پہلے بلائی جا چکی ہیں، ان کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بریفنگ مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور وہ بات وہیں ٹھپ رہ جاتی ہے۔ تو ہم تو پریکٹیکل لوگ ہیں، پریکٹیکل طرح سے اس کو حل کرنے کی ہم نے ایک سجیشن دی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ مسلم لیگ حکومت اس پہ بہت بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس اور مشاورت سیاستدانوں کی ایک دوسرے سے اچھی بات ہے، لیکن یہ مینڈیٹ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اس وقت ان کی حکومت ہے، لوگوں نے انہیں چنا ہے، یہ ان کا کام ہے، مسلم لیگ نون کا کام ہے کہ وہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک پالیسی بنائیں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری سے، اور ان سے جانیں گے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ اسلام آباد کیا پیغام لے کر آئے ہیں، پاکستانی حکومت سے ان کی کیا توقعات ہیں، اور کیا الطاف حسین کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ مہمانوں کو ویسے تو باعث رحمت سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ان مہمانوں کی خواہشات کو پورا کرنا میزبانوں کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی باہر سے کوئی سرکاری وفد آیا ہے، زیادہ تر وہ کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آتا، مشکلات میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ امریکی آتے ہیں تو وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں، IMF والے آتے ہیں تو وہ نئی شرائط اور ایسی پابندیاں لے کے آتے ہیں جس کی سزا عوام کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اب برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ آئے ہیں، اور ہمارے لیے کیا خبر لے کر آئے ہیں، یا MQM کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے، یہ ہم جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد۔ ہمارے ساتھ خارجہ امور کے ماہر ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام سمی صاحب۔ شہزاد صاحب، کیا بتاتے ہیں آپ کے سورسز کے یہ جو ولیم ہیگ برطانیہ کے وزیر خارجہ آئے ہیں، کیا پیغام ہے اسلام آباد کے لیے؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کی وزٹ کے بعد اتنی جلدی ولیم ہیگ کا آ جانا دو تین چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ برطانیہ نے جو نئی حکومت کے ساتھ اپنے روابط قائم کیے ہیں ان کو کنٹینیوسلی بڑھاتے رہنا اور آگے چلاتے رہنا، اور ڈیوڈ کیمرون کی جو وزٹ تھی پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جہاں پر معاملہ ٹوٹا تھا پچھلی حکومت کے ساتھ اس کو وہیں سے جوڑ کے اس حکومت کے ساتھ بھی آگے چلایا جائے۔ جس سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی اس کے اندر، اور وہ یہی بات ہے کہ برطانیہ خاص طور پہ خصوصی طور پر پاکستان کے ساتھ ایک بڑے میجر پلیئر کے طور پہ پاکستان کے اندر ایکٹیو ہوا ہے، جس کے اندر کہ ان کی انڈسٹریل سپورٹ ان دا سینس کہ ان کا جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، ہماری اکانومی کے اندر کچھ پارٹیسپیشن کی ہے، تعلیم کے اندر بہت زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے تناظر کے اندر یا پچھلے چند دنوں کے تناظر کے اندر
جو کہ طالبان کا معاملہ ہے اور پھر الطاف حسین کا معاملہ ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ ولیم ہیگ کا جو مرتبہ آنا ہے وہ انہی دو چیزوں کو پھر سے آگے لے کے چلنے کی کوشش ہے، جس کے اندر کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات، افغانستان کا کوئی حل، اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کے جو زیادہ ضروری ہے وہ الطاف حسین کے ساتھ جو معاملات برطانیہ میں طے پا رہے ہیں اس کے اثرات پاکستان میں کیا ہوں گے، کراچی میں کیا ہوں گے، اور حکومت پاکستان اس بارے میں کیا کہتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ، کوئی انفارمیشن شیئرنگ دونوں ممالک کے درمیان میں اس سطح پہ، اس لیول پہ بھی چل رہی ہو اور جا رہی ہو. اچھا شہزاد صاحب، آپ نے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ذکر کیا، تو وہ تو ولیم ہیگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور جو گورنمنٹ ہے یا جو سیاستدان ہے پولیس اس کے محتاط نہیں ہے. انہوں نے تو بظاہر جو برطانوی حکومت ہے اس کو الطاف حسین کے معاملے سے الگ اور علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے پبلک سٹیٹمنٹ تو ہمیشہ یہی ہوگی، لیکن یہ سمجھنا یا یہ سوچنا کہ انہوں نے اپنی جو میٹنگز ہیں ہمارے سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ یا باقی جو ان کے جس سے ملاقات کریں گے اس کے اندر یہ معاملات اٹھائیں گے نہیں، وہ بھی ایک غلط فہمی ہوگی. اور کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی اپنی اور خاص طور پہ خصوصی طور پر کراچی میں جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس کا اثر کافی حد تک پڑ سکتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی انٹرنیشنل گورنمنٹس کہہ لیجئے یا فورسز کہہ لیجئے ایکٹیو ہوں جو کہ اس معاملے کو کسی حد تک سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں اور یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ ایسے مشکل وقت میں جبکہ نیٹو کی یہاں سے اخراج کا وقت آنے والا ہے اور امریکہ کے اخراج کا وقت آنے والا ہے کہ کراچی کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں جو کہ کراچی کی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. اور وہ ایریا ہے جس کو کہ اس وقت بہت کنسرن سے دیکھا جا رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ معاملات اس نہج پہ، اس طریقے پہ اور اس سوچ کے اوپر آپس میں کوارڈینیشن چل رہی ہے کہ کس حد تک ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیا دیکھیے آج پچھلے 2-1 دنوں سے گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آ رہا ہے اور میرا خیال ہے آنا چاہیے بھی نہیں کیونکہ حالات زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا سٹیبلٹی انشور کی جائے کراچی کی کہ معاملات جو ہیں وہ خاص طور پہ اگلے سال 1.5 سال کے اندر خراب نہ ہوں اور پاکستان بھی سٹیبل رہے، کراچی خصوصی طور پر سٹیبل رہے. چودھری صاحب آپ نے بات کی ہے گورنر راج کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ تو کراچی کے مقابلے میں، سندھ کے مقابلے میں ہمیں زیادہ خراب نظر آتی ہے. وہاں پر ایک مخصوص کمیونٹی ٹارگٹ بھی ہے اور بہت سارے علاقوں میں پاکستان کا پرچم بھی نہیں لہرایا جا سکتا. اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ جو بیرونی اسسٹنس ہے اس کی مدد سے بھی انسرجنسی جاری ہے. تو ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سندھ میں جو ہے گورنر راج لگانا کوئی ایک صحیح فیصلہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں سندھ میں بھی نہیں لگانا چاہیے اور نہ لگانا پڑے گا. مجھے یقین ہے کہ ایسا معاملہ نہیں آئے گا، لیکن کوشش ظاہر ہے کہ وہاں کی سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے سٹیبلٹی انشور کی جائے. کیا اس کے اندر رینجرز کا یا آرمی کا یا سینٹر کا ایک زیادہ آپ کو اسرٹیو رول نظر آتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ وجہ بنے؟ دیکھیے آپ کے آئی بی کے چیف وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اس طرح کے جو سینئر نمائندے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہاں موجود تھے. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ یہ کرتی ہیں کہ معاملات جو ہیں اس کو کسی حد تک وہاں پہ یہ انشور کرانے کی رینجرز کا ایک اسرٹیو رول نظر آتا ہے وہاں پہ کہ ان کو معاملات کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کے میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کے اندر باوجود اس کے کہ اتنا عرصہ وہاں پہ یہ انسرجنسی اگر ہم کہیں یا ایک کہ جیسے قسم کی بلوچ لبریشن موومنٹس کہہ لیں جو 2-3 گروپوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود کبھی اس قسم کا رکھنا نہیں ڈالا گیا نیٹو کی سپلائی کے اندر جو کہ نیٹو کے لیے باعث زحمت بنے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ بلوچستان اس کانٹیکسٹ میں اتنا مشکل کھڑی کرے گا جتنا کہ کراچی، کیونکہ کنجیشن وہاں پہ موومنٹ ان سائڈ کراچی، پھر وہاں کی آبادی تقریباً جو 2 کروڑ کے قریب 20 ملین سے اوپر سمجھ لیجئے. تو یہ سب معاملات ایسے ہیں جو کہ کراچی کو زیادہ پیچیدہ بناتے ہیں اور اس لیے برطانیہ کا وہ جو کنٹرول ہے یا وہ جو رول ہے جو کہ اس وقت امریکہ ڈائریکٹلی ادا نہیں کر رہا اور خاص طور پہ برطانیہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ولیم ہیگ کا جو دورہ ہے اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک تو جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا، پاکستان کے کنسرنز
دور کرنے کی بات کی گئی ہوگی. اور دوسرا جو معاملہ تھا وہ ہے الطاف حسین کا, کیونکہ یہ بھی کوئی نہیں چاہتا کہ اس وقت جب وہاں سے افغانستان سے نیٹو فورسز کا وڈرال ہو رہا ہے تو پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں کوئی اس قسم کی انسٹیبلٹی ہو جو اس سارے پروسیس کو ختم کر سکے یا اس کو اثر انداز اس پر ہو سکے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری اور انالیسس کے ساتھ. اپنے اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.